یہ تماشا جو ہے یہ لگ کیوں رہا ہے؟ اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک تاریخی جدوجہد سے گزر رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست کیا رہی ہے آج تک؟ پاکستان کی سیاست آج تک یہ رہی ہے کہ چند خاندان بے تحاشا حرام کا پیسے کی مدد سے اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں چلاتے ہیں، اس حرام کے پیسے کی انویسٹمنٹ کر کے الیکشن خریدے جاتے ہیں، الیکشن لڑے جاتے ہیں، اس کے بعد اسمبلیاں بننے کے بعد بھی لوٹے خریدنے کے لیے وہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے حرام کا، اور اس کے بعد بند کمروں کے اندر بیٹھ کے ڈھیلیں کی جاتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بھی ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ڈیلیں کر کے بھی سیاست کی جاتی رہی۔ اب ایک پاکستان کے اندر ایک پارٹی آ گئی، ایک لیڈر آ گیا جو کہتا ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے پاکستان کے عوام کے زور کے اوپر، ڈرتا میں صرف اللہ سے ہوں اور سیاست میں نے کرنی ہے صرف عوام کے زور کے اوپر۔ اور عمران خان جو ہے وہ نہ صرف اپنی تمام سیاسی جو تحریکیں چلاتے ہیں، ان کی سیاسی حکمت عملی جو ہوتی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا پچھلے 4 مہینوں کے اندر شاید اس کا اتنا طاقتور مظاہرہ پہلے نہ ہوا ہو کہ کس طریقے سے ایک پورے پرانے بوسیدہ نظام نے، ایک پاکستان کی سٹیٹس کو نے باہر کی بیرونی مداخلت کی مدد کے ساتھ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی گئی، اور اس کے خلاف جدوجہد ہوئی، اس کے خلاف عمران خان کھڑے ہو گئے۔ اور کیا ہتھیار استعمال کیا عمران خان نے؟ واحد ایک ہتھیار استعمال کیا، پاکستان کے عوام، اور پاکستان کے عوام نے اپنی قوت دکھائی۔ معیشت اس وقت کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہوتی ہے اس میں بہت سارے پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی جو ہیں، عام آدمی جو ہے وہ پیسہ اس کے اندر جمع کراتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس کی آتی ہے بیرون ملک پاکستانیوں سے۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر ہم یہ دروازہ بند کر دیں، اگر کوئی سیاسی پارٹی عوام سے پیسہ لے کر سیاست نہ کر سکے تو پھر ایک ہی راستہ رہ جائے گا، وہ ہے طاقتور گھروں کا راستہ، طاقتور اداروں کا راستہ، بیرونی طاقتوں کا راستہ۔ ان کے سامنے آ کر سر جھکاؤ گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کمپرومائز کرو گے تو پھر سیاست کر سکتے ہو، ورنہ گھر میں بیٹھو اور بیان دیتے رہو۔ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، بہت اچھے لوگ گزرے ہیں پہلے پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے کوشش کی سیاست کے میدان میں آ کے کام کرنے کی، لیکن نہیں کامیاب ہوئے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ پیسہ کے بغیر سیاست ہو نہیں سکتی۔ جلسے کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، الیکشن ڈے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، بینر جھنڈے لگانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور عمران خان نے اس جو مشکل چیز تھی اس کو توڑا، عوام کی طاقت سے توڑا۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ جمع کرنے والے، خیرات کے لیے پیسہ جمع کرنے والے انسان ہیں۔ شوکت خانم انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 شوکت خانم بن رہے ہیں، نمل یونیورسٹی بن رہی ہے، عمران خان فاؤنڈیشن جو ہے، لوگوں کو اعتماد ہے، ان کو پتہ ہے یہ دیانتدار انسان ہے، اس کو جو پیسہ دیں گے جس مقصد کے لیے وہیں استعمال ہوگا۔ اسی لیے کہ وہ واحد آدمی ہیں جن کے نام کے اوپر سیاست کے اندر بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ صرف وہ نہیں پیسہ دیتا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کا انویسٹر بنوں گا، آپ کے میں الیکشن میں پیسہ لگاؤں گا، لیکن پھر اس کا مجھے کم سے کم 10 گنا ریٹرن بھی آگے سے چاہیے۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے آج کہ کسی طریقے سے یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور تماشا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تماشا یہاں پہ ہزاروں پیجز، اتنے بڑی بڑی فائلیں جو ہیں، فاروق حبیب اٹھا کے بیچارہ، اس کے بھی مسل بیچارہ کیا اس کے اچھے مسل بن گئے ہیں، الیکشن کمیشن جا کے اتنی تفصیل جمع کی ہے۔ میں چاہتا ہوں الیکشن کمیشن صرف ایک کام تو ہمت کرے نا، ذرا ویب سائٹ کے اوپر ڈال دے سارے پاکستانیوں کے لیے دیکھنے کے لیے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا تفصیل جمع کی ہوئی ہے اپنے اکاؤنٹس کی، اور باقی یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیا تفصیل دی ہوئی ہے۔ حرام کا پیسہ، ان کے اوپر یہ پارٹیاں چل رہی ہیں۔ اور چلیں آپ مجھے تو بولیں گے کہ میں ان کا سیاسی مخالف ہوں، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، الزام تو بہت پہلے سے لگ رہا تھا، 1-2 سال پہلے کی ویڈیو ہے، اٹھا کے دیکھ لیں بلاول زرداری کیا کہہ رہے ہیں۔ بلاول زرداری کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے پیسہ لیا اسامہ بن لادن سے بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے۔ یہ خود پی ڈی ایم کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں اپنے وزیر اعظم کے بارے میں کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسہ لیا
حکومت گرانے کے لیے۔ اسی طریقے سے دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کے اوپر بھی یہ الزامات ہیں، اور ایک نہیں بڑی لمبی فہرست ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فاروق حبیب ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بڑی پوری یہ تفصیل بتا دیں گے کہ کدھر کدھر سے ہوا۔ ان پارٹیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ جو فلانا آیا تھا اس کے اندر جو ہے نا یہ کوما ٹھیک نہیں تھا اور فل سٹاپ ٹھیک نہیں تھا۔ میں بھی آتا ہوں ابھی اسپیسیفک گئی ہے، اس کے اندر کوئی ممنوعہ فنڈنگ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک تو پہلی بات تو، اور اگر جیسے میں نے کہا، میں تو کہہ رہا ہوں ویب سائٹ پہ لگا دیں، چڑھا دیں ویب سائٹ کے اوپر تحریک انصاف نے جو تمام تفصیل دی ہوئی ہے، اور عوام خود فیصلہ کر لیں کہ یہ تفصیل کیا کافی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹ ضرور لگائیں، انہوں نے جو تفصیل جمع کی ہے وہ بھی لگائیں تاکہ قوم دیکھ سکے کہ کون سی پارٹی کدھر کھڑی ہوئی ہے۔ دوسرا الزام وہ یہ لگاتے ہیں کہ پروہیبٹڈ سورسز ہیں۔ آپ ذرا سنیں، یہ کتنا بڑا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کتنی بڑی سازش پاکستان کے عوام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں طریقہ کار ہے فنڈ ریزنگ کا، ان کا قانون واضح کرتا ہے۔ اس کے اندر صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک مخصوص مقصد کے لیے کمپنی بنانی ہے، اس کمپنی کے اندر تمام جو ہے وہ جو ڈونیشنز آئیں گی وہ اس کے اندر جمع ہوں گی، اور سالانہ اس کی رپورٹنگ کی جائے گی۔ جو وہاں کی اتھارٹیز ہیں، وہاں کی حکومت کی ایجنسیز ہیں، ان کو آپ نے یہ پوری فہرست دینی ہے، کس نے پیسہ دیا، کتنا پیسہ دیا، کب پیسہ دیا، یہ تمام رپورٹنگ کرنی ہے۔ امریکہ میں وہ فارا ایجنسی وہاں پر کیا جاتا ہے، اور امریکہ کے اندر جہاں سب سے زیادہ پیسہ جہاں سے آتا ہے وہ PTI LLC کے نام سے وہ جو پیسہ لینے کے لیے جو ادارہ بنا ہوا ہے وہ رجسٹرڈ ہے۔ اب وہ پیسہ سارا جو سارے کا سارا انڈیویجول کا وہاں پہ آ رہا ہے، اور وہ تمام ڈسکلوزڈ ہے اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ PTI LLC کا جو پیسہ ہے یہ کمپنی کا پیسہ اس لیے نہیں دیا جا سکتا۔ صاف صاف الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ تحریک انصاف نہیں، کوئی پاکستان کی سیاسی پارٹی ایک عام پاکستانی سے جو ملک سے باہر رہتا ہے اس سے پیسہ نہیں لے سکتی۔ یہ صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں عوام کی جمہور کی سیاست نہیں اجازت دی جائے گی۔ صرف پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت ان کو ہوگی جن کے پاس حرام کی دولت ہے، جن کے پاس انویسٹرز ہیں جو پیسہ لگائیں گے اور پھر اقتدار میں آ کے پیسہ کمائیں گے۔ اور ساتھ مذاق یہ کہ وہ امریکہ کے جو قانون ہیں وہ PTI LLC والے وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے بھی قانون کی خلاف ورزی، کوشش یہ ہے جائے گی تو کہیں نہیں، کیونکہ قانون کے اوپر اس کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جو مینڈیٹ ہے اس سے بڑھ کے اور بھی بہت سارے فیصلے کیے، اس میں انہوں نے اپنی مینڈیٹ سے پیسے اپنے اختیار سے تجاوز کر کے جو فیصلے کیے اس میں سے ایک یہ کیا ہے کہ عمران خان نے ایک جھوٹا بیان حلفی دیا گیا۔ اب جس کو وہ بیان حلفی کہہ رہے ہیں وہ حقیقت اس کی ہے کیا؟ یہ قانون کے مطابق ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر موجود ہے کہ کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں آپ نے۔ چیئرمین پارٹی کا جو ہے اس نے سرٹیفکیٹ دینا ہے، ایفیڈیوٹ نہیں دینا، حلف نامہ نہیں دینا، صرف ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انفارمیشن گیون ان دا اسٹیٹمنٹ، یعنی وہ جو جمع کرائی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے پاس، انفارمیشن گیون ان دا اسٹیٹمنٹ از کریکٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف۔ یہ اس کو ذرا فرق کریں حلف نامے سے۔ جس وقت ہم الیکشن لڑتے ہیں فاروق حبیب کو یا اسد عمر کو یا سرور خان صاحب کو جا کے اپنے پیپر جمع کرانے ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن میں ہم ایک حلف نامہ جمع کراتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے اثاثوں کا گوشوارہ ہے ساتھ، اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ ان کے علاوہ میرے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے کیونکہ ہم اپنے اثاثوں کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ چیئرمین کسی بھی پارٹی کا ہو وہ اپنے اثاثوں کی بات نہیں کر رہا، اپنے آمدنی کی بات نہیں کر رہا، وہ پارٹی کی آمدنی کی اور پارٹی کے اثاثوں کی بات کر رہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہزاروں لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور الفاظ یہ ہمارے چنے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ عمران خان کے چنے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ قانون میں ہیں کہ جہاں تک میری معلومات ہے اور میرا یقین ہے یہ درست ہے انفارمیشن، یہ صرف اس کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی خطرہ پیدا کریں کہ اوہ عمران خان نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، اب تو عمران خان کی جو ہے نا وہ سیاست کا مستقبل خطرے میں پڑنے والا ہے۔